وہ صحن میں چارپائی ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ بیری کے درخت کے پاس ہی اس کی چارپائی ہوتی، جہاں بیٹھ کر وہ اپنے اسکول کا کام کرتی تھی، یعنی پڑھا کرتی تھی۔ یہ جگہ اسے بہت پسند تھی۔ پڑھتے ہوئے سبزہ دیکھنے سے اس کے دماغ کو راحت سی ملا کرتی تھی۔ اس کے سر پر اوپر کھلا آسمان بھی تھا۔ نیلا رنگ اسے شروع سے بہت پسند تھا، اور وہ جب آسمان کے نیلے رنگ کو دیکھتی تو اس کی آنکھوں کو عافیت کا تاثر ملتا۔ وہ 9ویں جماعت میں تھی۔ اسے صحن میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے شام ہو جایا کرتی۔ اکتوبر کا مہینہ چل رہا تھا، اس لیے اب بہت جلدی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ الوینا اماں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اسے کمرے میں بلا رہی تھیں۔ انہیں کبھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے۔ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اسے تو لگتا تھا۔ اس لیے وہ روز اماں کی بات کی نافرمانی کر کے اس درخت کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ آج بھی اماں کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر اپنا سامان سمیٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ اماں کہنے لگیں، الوینا، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے بیٹا، باہر نہ بیٹھا کرو، کمرے میں رہا کرو۔ اماں کی بات سن کر اس نے کہا، آپ مجھے باہر بیٹھنے سے منع کیوں کرتی ہیں؟ یہ سن کر اماں کہنے لگیں، بیٹا، کنواری لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے تمہیں منع کرتی ہوں کہ درخت کے قریب اور کھلے آسمان تلے نہ بیٹھا کرو۔ اماں کی بات سن کر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے اماں کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ الوینا جڑا والا میں رہائش پذیر تھی۔ وہ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، جبکہ اس کے ابو ملازم تھے اور اماں گھر میں کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ بس اسی طرح اس کی روزی روٹی چل رہی تھی۔ آج اماں گھر نہیں تھیں، وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ پیچھے سے وہ تنہا گھر پر تھی۔ کل اتوار تھا، وہ اپنی پڑھائی کر چکی تھی، اس لیے اب صحن میں آ کر چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ نہا کر آئی تھی، اس لیے اس کے بال اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ اس کے بال بہت لمبے، گھنے اور اتنے خوبصورت تھے، جو کوئی بھی ان کو ایک بار دیکھتا تھا تو دیوانہ ہو جاتا تھا۔ وہ صحن میں گھوم رہی تھی۔ اچانک وہ بیری کے درخت کے پاس آ کر رک گئی، کیونکہ اس کے پتوں میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ہوا تو نہیں چل رہی تھی، پھر اس میں حرکت کیسے ہو رہی تھی؟ شاید کوئی پرندہ ہوگا، اس نے سوچا۔ وہ ابھی کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ درخت کے اوپر سے کسی نے چھلانگ لگائی۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی اور وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اس کے سامنے اس وقت ایک بہت بڑا کالا بلّا موجود تھا، جس کی آنکھیں ہرے رنگ کی تھیں۔ اس نے درخت کے اوپر سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے الوینا کو خوف آ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں جا کر چھپ گئی اور کنڈی لگا لی۔ اسے بلیوں اور بلوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور جو اس وقت اس نے بلّا دیکھا تھا، اسے دیکھ کر تو اس کی روح ہی لرز گئی تھی۔ اتنا خوفناک بلّا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی دوران باہر گیٹ پر دستک ہوئی۔ اس کا مطلب تھا اماں واپس آ گئی تھیں۔ وہ پریشان ہو گئی، کس طرح گیٹ کھولنے جاؤں؟ صحن میں تو وہ کالا بلّا تھا۔ گیٹ تک جانے کے لیے اسے صحن عبور کر کے جانا پڑتا۔ وہ باہر جانے سے ڈر رہی تھی۔ کافی دیر دروازے پر دستک ہوتی رہی۔ اب تو اماں اسے آوازیں بھی دینے لگی تھیں۔ اس نے ہمت جمع کی اور صحن میں جھانکا۔ اسے وہ کالا بلّا نظر نہیں آیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بھاگ کر گیٹ تک پہنچی اور دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا وینا؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ رنگ کیوں زرد ہو رہا ہے تمہارا؟ اماں نے اس سے پوچھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اماں صحن میں بہت موٹا سا کالا بلّا آ گیا تھا، میں اس سے ڈر کر چھپ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر اماں ہنسنے لگیں۔ انہوں نے کہا، پاگل ہی ہو تم الوینا، تم بڑی ہو کر ایک بلّے سے ڈر گئی۔ اس نے خفگی سے اماں کو دیکھا اور کہا، اگر آپ بھی اسے دیکھتیں تو اس کی جسامت کو دیکھ کر آپ بھی خوف زدہ ہو جاتی۔ اس نے کہا تو اماں نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ ابھی بھی الوینا کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا۔ اس نے جھرجھری لی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ رات کو الوینا سونے کے لیے لیٹی تو وہی موٹا تازہ کالا بلّا اسے یاد آنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں الوینا کو اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دروازہ صحن کی جانب کھلتا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا، کہیں وہ ہری آنکھوں والا بلّا دروازے سے اندر نہ آ جائے۔ اماں،
کمرے کا دروازہ بند کر دیں اور کنڈی لگا دیں۔ اس نے اماں سے کہا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا جو دروازہ بند کرنے کا کہہ رہی ہو؟ اماں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی، اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ کالا بلّا نہ آ جائے، اس لیے آپ دروازہ بند کر دیں تاکہ وہ اندر نہ آ سکے۔ اس کی بات سن کر اماں اسے خفگی سے کہنے لگیں، بس کر دو الوینا، بچی نہیں ہو تم، اب خاموشی سے سو جاؤ، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ ابو سو رہے ہیں تمہارے، اس لیے تم بھی ان کی نیند خراب نہ کرو۔ اماں نے تو دروازہ بند کرنے سے انکار ہی کر دیا۔ وہ اداس چہرہ بنا کر کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند تو اسے آ گئی تھی، لیکن خواب میں بھی وہ اس بھیانک سے بلے کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کیوں اس کے دل و دماغ میں بری طرح سے پیوست ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ خواب میں دیکھنے لگی کہ وہ ایک ویران جگہ پر بھاگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور دہشت تھی۔ وہ بنا رکے بھاگتی رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جو ہوا میں لہلہا رہے تھے۔ اس نے اپنے عقب میں دیکھا تو وہی کالا بھری آنکھوں والا بلّا نظر آیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اچانک اس پر وزن سا پڑنے لگا۔ یہ وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے بمشکل ہمت پیدا کی اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے کوئی بیٹھا تھا۔ دھڑ تو انسانی تھا، لیکن چہرہ اسی کالے بلے کا تھا۔ اتنے اندھیرے میں بھی اس کی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کے لبوں سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اماں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ جلا لی۔ ابو کی نیند بھی خراب ہو چکی تھی۔ کیوں چیخ رہی ہو الوینا؟ اب کیا پھر سے اس کالے بلے کو دیکھ لیا؟ اماں نے اس سے پوچھا تو وہ ڈر کر ان سے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ لیٹ جائیں اماں، میں نے برا خواب دیکھ لیا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا تو اس بار اماں نے اسے نہ ڈانٹا بلکہ کمرے کی لائٹ بجھا کر اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئیں۔ ان کی موجودگی سے اب اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ وہ اطمینان سے آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اس نے میٹرک کر لیا۔ اس کی عمر اب 17 سال ہو گئی تھی۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے خاندان میں لڑکیوں کو بس 10 جماعتیں پڑھانے کا رواج تھا۔ اس کے خاندان کی کوئی لڑکی کالج تک نہیں گئی تھی۔ اماں میں کالج میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ ابو سے مجھے اجازت لے دیں، رزلٹ بھی آنے والا ہے میرا، رزلٹ کے فوراً بعد ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، اس لیے آپ آج ہی ابو سے بات کر لیں۔ اس نے اس حسرت سے اماں سے کہا، شاید اس کا کالج جانے کا خواب پورا ہو جائے، لیکن یہ شاید اس کا خواب ہی رہنا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے الوینا، ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو بس 10 جماعتیں پڑھائی جاتی ہیں، کالج جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی۔ ویسے بھی اتنا پڑھ کر تم نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں گھر داری ہی کرنی ہے۔ میں تمہارے ابو سے بالکل بات نہیں کروں گی اور نہ اجازت مانگوں گی، کیونکہ مجھے ڈانٹ سننے کا کوئی شوق نہیں۔ اماں کے انکار پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی وہ جتنی بھی اماں اور ابو سے کالج جانے کی ضد کرتی، وہ اس کی بات نہ مانتے۔ تو اماں اب میں ہر وقت گھر میں فارغ رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے فارغ رہنا پسند نہیں ہے۔ اس نے اماں سے خفگی سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، تم میرے سے وہ کام سیکھ لو جو تمہیں نہیں آتے ہیں، پھر میں سمینہ سے کہوں گی کہ تمہارے لیے کوئی رشتہ نظر میں رکھے۔ جیسے ہی تم 18 سال کی ہوگی، تمہاری شادی کر کے میں اپنا فرض ادا کر دوں گی۔ اماں کی بات سن کر اس کے لب بے یقینی سے کھل گئے، اس کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے۔ اس نے اماں سے کہا، کیا میرا وجود بوجھ ہے آپ پر جو آپ اتنی جلدی مجھے اپنے کندھوں سے اتار پھینکنا چاہتی ہیں؟ اس کی بات سن کر اماں اسے دیکھنے لگیں اور کہا، ایسا کچھ نہیں ہے میری بچی، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں تمہاری ساری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تم خوش رہو اور میری زندگی میں اپنا گھر بساؤ اور میں تمہیں ہنستا بستا ہوا دیکھتا ہوں۔ اماں کی بات سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ اس کا دل اب سکون کی زد میں تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی بہت جلد اس کا سکون برباد ہونے والا ہے۔ چونکہ اسے فارغ رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے اماں سے کپڑے سلائی کرنا سیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اس کی اماں بہت اچھے کپڑے سیتی تھی۔ اس وقت اس کی اماں سب عورتوں کے گھر ان کے کپڑے دینے گئی ہوئی تھیں۔
الوینا اس وقت اپنا ایک سوٹ سی رہی تھی۔ اس کے کانوں میں دروازے پر دستک ہونے کی آواز آئی تو وہ کپڑے چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اسے لگا اماں آئی ہیں، اس لیے وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک لڑکے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ لڑکا شاید 22-23 سال کا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی سبز تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر الوینا کو وہ کالا بلہ یاد آ گیا۔ اس کے پورے بدن میں لرزش ہونے لگی۔ اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میرا نام علاء الدین ہے۔ اپنا نام بتا کر وہ خاموش ہو گیا۔ الوینا اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں اس سے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ الوینا نے اس سے پوچھا۔ مجھے آپ سے ملنا ہے الوینا، آپ مجھے اپنا اسیر کر بیٹھی ہیں، اس نے عجیب و غریب جواب دیا۔ اس کی بات سن کر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، اسے اس کا نام کس طرح معلوم تھا؟ آپ کو میرا نام کس طرح معلوم ہے؟ اس نے تحیر سے اس سے پوچھا۔ جن سے عشق کیا جاتا ہے ان کے بارے میں معلومات بھی رکھی جاتی ہیں۔ میں آپ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں، اس نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ اس کا لہجہ پر اصرار بھی تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا جانتے ہیں آپ مزید میرے بارے میں؟ اس نے اس سے پوچھا تو اس کے چہرے کے تھوڑا قریب آ گیا اور سرگوشی کے سے انداز میں کہنے لگا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کو کالے بلے سے بہت ڈر لگتا ہے، اس نے پر اصرار سے لہجے میں کہا۔ وہ ڈر کے مارے اچھل پڑی تھی۔ وہ خوف سے اب اس کی آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہو بہو اس بلے جیسی تھیں۔ اس کی سانس رک رہی تھی۔ وہ مسکرا کر الوینا کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں دوبارہ آپ سے ملنے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ الوینا نے دیکھا اماں بھی اب آ چکی تھیں۔ انہوں نے اس لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ الوینا، وہ لڑکا کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ اماں، وہ راستہ پوچھ رہا تھا مجھ سے، شاید نیا آیا ہے یہاں، وہ جھوٹ بول کر کہنے لگی۔ اس نے اپنی بات سے اماں کو مطمئن کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور یہی سوچے جا رہی تھی وہ لڑکا کون تھا اور اسے اس کے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا تھا۔ اس واقعے کے کچھ دن گزر گئے تھے۔ الوینا شکر کر رہی تھی وہ لڑکا دوبارہ نہیں آیا۔ اس کے بارے میں بالکل ہی بھول گئی تھی۔ اماں آج بھی گھر نہیں تھیں، وہ سمینا آنٹی کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ سمینا آنٹی رشتے کواتی تھی۔ آج اماں ان سے الوینا کے رشتے ڈھونڈنے کی بات کرنے ہی گئی تھیں۔ اماں، کیا بات کی آپ نے سمینا آنٹی سے؟ جب وہ واپس آئی تو الوینا نے ان سے پوچھا۔ بیٹا، تمہارے لیے میں نے بات کر لی ہے، سمینا کہہ رہی تھی ابھی تو اس کی نظر میں کوئی لڑکا نہیں ہے، لیکن 1-2 ہفتے تک بتائے گی، اماں نے جواب دیا۔ وہ بس اتنا کہہ سکی۔ اماں بتانے لگیں، کل انہوں نے اپنی دوست فریدہ کے ساتھ بازار بھی جانا ہے۔ بازار کیوں جانا ہے آپ نے؟ الوینا نے ان سے پوچھا۔ نئے پردے، بیڈ شیٹس، صوفے کے کور وغیرہ لانے ہیں، کیونکہ جب رشتے والے گھر آئیں گے تو صاف ستھرا گھر دیکھ کر ان پر اچھا تاثر پڑے گا، اماں نے جواب دیا۔ تم بھی ساتھ چلنا الوینا۔ تھوڑے تعامل کے بعد انہوں نے اسے دعوت دی۔ الوینا نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا اسے لازمی اپنا سوٹ سینا ہے ڈیزائن والا، اس لیے اسے جانے کا بالکل وقت نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے الوینا، پھر میں اور فریدہ ہی چلے جائیں گے، اماں نے کہا۔ اس کے بعد وہ رات کے کھانے کی تیاری کرنے کچن میں چلی گئی۔ 1 ہفتے بعد سمینا آنٹی نے اماں کو الوینا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دکھایا تھا۔ ان کا کہنا تھا اگر رشتہ پسند آ گیا ہے تو 1-2 دن میں وہ لڑکے سمیت اس کے گھر والوں کو یہاں لے آئیں گی۔ لڑکے کا نام پارس تھا۔ اماں کو وہ لڑکا کافی پسند آیا تھا۔ تعلیم اس کی گریجویشن تھی۔ اماں نے ان سے کہا وہ لڑکے کے گھر والوں کو لے آئیں۔ ہفتے کا دن تھا اور آج ہی مہمانوں نے آنا تھا۔ الوینا کے ابو کام سے جلدی آ گئے تھے۔ الوینا نے سلور اور پیچ رنگ کا فراک پہن لیا تھا۔ بالوں کو اس نے ڈھیلی چوٹی کی شکل میں باندھ لیا تھا اور کچھ لٹوں کو چہرے کے آگے کر لیا تھا۔ دوپٹہ بھی اس نے نفاست سے اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ اس کے علاوہ نہ تو اس نے کوئی میک اپ کیا اور نہ ہی جیولری پہنی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ 4 بجے لڑکے سمیت اس کے گھر والے بھی آ گئے۔
الوینا سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ بنانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی اور سب کو سلام کرنے کے بعد چائے پیش کی۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ الوینا نروس بھی تھی۔ لڑکی کی ماں نے اس سے سوالات پوچھے اور پھر کہنے لگیں، ہمیں آپ کی بچی بہت پسند آئی ہے، ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے۔ اماں اور ابو بھی بہت خوش تھے، انہیں بھی پارس بہت پسند آیا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور مٹھائی کھلائی۔ لڑکی کی ماں نے الوینا کو انگوٹھی پہنا دی تھی۔ اماں اور ابو بہت خوش تھے، اس لیے الوینا بھی بہت خوش تھی۔ آج کا دن خوشی و مسرت کا تھا۔ اپنے والدین کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر الوینا نے دل میں ان کی دائمی مسکراہٹ کی دعا کی۔ لڑکے والوں نے جہیز کا مطالبہ تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اماں تھوڑا تھوڑا جہیز بڑھانے لگی تھیں۔ ابھی اکتوبر چل رہا تھا۔ گھر والوں کا دسمبر میں شادی کا ارادہ تھا۔ الوینا کے گھر والوں کو دسمبر میں الوینا کی شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، سو اس نے بھی کسی مزاحمت کا اظہار نہ کیا۔ وہ اس وقت کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اماں گھر پر نہیں تھیں، وہ بازار گئی ہوئی تھیں۔ اب تو جہیز بنانے کے چکر میں آئے دن ان کے بازار کے چکر لگتے تھے۔ الوینا ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اسے عجیب و غریب آواز آئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے صحن میں کوئی کودا ہے۔ ویسے تو صحن کی دیواریں کافی اونچی تھیں، کوئی آسانی سے دیوار پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا۔ الوینا کمرے سے باہر آ گئی اور صحن میں جھانکا، لیکن سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا۔ صحن میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی، لیکن کمرے میں اپنے سامنے اس علاء الدین کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کا رنگ پھک پڑ گیا۔ وہ پر اصرار سبز آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ معذرت میری جان، اس دفعہ تم سے ملاقات کرنے میں کافی تاخیر ہو گئی، وہ مصنوعی اداسی سے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر الوینا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے کمرے میں کس طرح آ سکتا تھا؟ وہ ڈر کر پیچھے کو چلنے لگی اور دیوار سے جا لگی۔ اسے علاء الدین سے خوف آ رہا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیسے آئے؟ اس نے کانپتے ہوئے اس سے پوچھا۔ الوینا کی بات سن کر وہ بھیانک ہنسی ہنستا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں، اس لیے میں تم سے ملنے کہیں بھی، کیسے بھی اور کسی بھی وقت آ سکتا ہوں، اس نے پر اصرار لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر الوینا رونے والی ہو گئی۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، میری اماں آنے والی ہوں گی۔ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، جیسے تم سمجھ رہے ہو ویسی نہیں ہوں۔ اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، تم میرے گھر سے چلے جاؤ، وہ روحانسی ہو کر اسے کہہ رہی تھی۔ آج بھی اس کی آنکھیں دیکھ کر اسے وہ کالا بلّا یاد آ رہا تھا جسے اپنے روبرو اس نے صرف ایک بار ہی دیکھا تھا۔ الوینا کی بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ تم رشتے سے انکار کر دو، تم پارس سے شادی مت کرنا، تم صرف میری ہو، اس بات کو یاد رکھنا، وہ اسے باور کرانے والے انداز میں بولا۔ وہ تو دنگ ہی رہ گئی تھی، اس لڑکے کو اس کے بارے میں اتنی معلومات کون دیتا تھا؟ وہ ڈر کر ابھی تک دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ یقیناً اماں آئی تھیں۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے علاء الدین سے التجا کی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے بدنام مت کرو، اللہ کے لیے چلے جاؤ، میری اماں آ گئی ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ ڈر سے اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ اگر اماں غیر مرد کو اس کے ساتھ دیکھ لیتی تو نہ جانے کیا سوچتی۔ وہ ابھی تک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب الوینا کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ لوہے کے دروازے پر آٹومیٹک لاک لگا تھا۔ اماں کے پاس چابی بھی تھی، انہوں نے خود ہی دروازہ کھول لیا تھا۔ ڈر کے مارے الوینا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اسے لگ رہا تھا وہ تو گئی، اتنی جلدی علاء الدین بھی گھر سے اور ماں کی نگاہوں سے چھپ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اماں کمرے کی جانب آ رہی تھیں۔ الوینا اللہ سے دعا کرنے لگی کوئی معجزہ ہو جائے اور علاء الدین غائب ہو جائے۔ کچھ لحظے بعد اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو حیران رہ گئی، کمرے میں علاء الدین نہیں تھا۔ الوینا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں موجود اٹیچ واش روم کی طرف بھاگی تاکہ اپنا چہرہ دھو کر آنسو صاف کر سکے۔ وہ منہ دھو کر باہر نکلی تو دیکھا اماں ساری شاپنگ کی چیزیں زمین پر پھیلائے بیٹھی تھیں۔ میں واش روم میں تھی، اس لیے دروازہ نہیں کھول سکی، الوینا نے انہیں دروازہ نہ کھولنے کی وجہ بتائی۔ بیٹا کوئی بات نہیں، یہ شاپنگ دیکھو،
میں سب تمہارے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اماں پہلے میں چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر آرام سے شاپنگ دیکھتی ہوں۔ وہ بہانے سے اماں کو کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ چائے کا پانی رکھ کر وہ گھر کی تلاشی لینے لگی کہ کہیں علاؤ الدین تو یہاں موجود نہیں، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چھت پر بھی نہیں تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بڑی ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ اس کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا تھا۔ شادی کی تاریخ 15 دسمبر رکھی گئی تھی۔ نومبر کا اختتام چل رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے علاؤ الدین اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید اس پر اس کی بات کا اثر ہو گیا ہے اور وہ واقعی اب الوینا سے ملنے نہیں آئے گا، لیکن یہ صرف اس کا وہم ہی تھا، کیونکہ وہ اگلے دن ہی دوبارہ سے اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ اماں آج بھی گھر نہیں تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھی اماں ہیں، لیکن سامنے علاؤ الدین کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرنے لگی تاکہ علاؤ الدین اندر نہ آ سکے، لیکن اس نے دروازے کو پکڑ کر اندر کی جانب دھکیلا۔ وہ مرد تھا اور اس میں الوینا سے زیادہ طاقت تھی، اس لیے وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا، اب اس نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ الوینا کا دل تیز تیز دھڑک کر الوینا سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس سے خوف محسوس کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دل میں ایک انجان سا ڈر بیٹھ جاتا تھا۔ کون ہو تم علاؤ الدین، اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ تڑپ کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ لڑکا خواہ مخواہ اسے بدنام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو اس سمیت اس کے گھر والوں کی عزت پر بات آ جاتی۔ اس کا سوال سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگا، میں تمہارا عاشق ہوں اور تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ اس کے دونوں سوالات کے جواب دیتا ہوا مسکرا دیا۔ الوینا نے دانت پیس کر اسے دیکھا اور کہا، میں تمہیں نہیں چاہتی اور نہ ہی جانتی ہوں۔ تم جو بھی ہو مجھے جاننے میں دلچسپی نہیں۔ خدا را میرا پیچھا چھوڑ دو، میری شادی ہونے والی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس سے کہا کہ شاید اب اسے اس پر ترس آ جائے اور اس کے بھیجے میں اس کی بات بیٹھ جائے۔ الوینا کی بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے پڑ گئے۔ یاد رکھو الوینا، اگر تم نے کسی اور سے شادی کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری عزت کا خیال بھی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے میری سرتابی کی تو تمہاری عزت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس کی طرف انگلی کرتا ہوا وہ اسے تنبیہ کرنے لگا۔ اس کا لہجہ نہایت سخت تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے اندر بے شمار راز سموئے ہوئے تھیں۔ اس نے الوینا کے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں اور دروازے کا لاک کھول کر گھر سے چلا گیا۔ الوینا زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی اسے سزا مل رہی تھی۔ علاؤ الدین اسے جنونی قسم کا انسان لگ رہا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ سوچنے لگی اس لڑکے کے بارے میں اسے اماں کو بتا دینا چاہیے، لیکن سوال یہ تھا کیا اماں اس کی بات پر یقین کر لیتی؟ یہ بتاتی کہ وہ لڑکا 3 دفعہ اس سے گھر ملنے آیا تھا، یہ سن کر کیا اماں اس پر بھروسہ کر لیتی؟ دل سے آواز آئی، شاید اماں بھروسہ نہ کرتی، اس لیے بہتر تھا وہ ان کو کچھ نہ بتاتی اور اللہ سے دعا کرتی وہ علاؤ الدین اس سے دور ہی رہے، جلدی جلدی اس کی پارس سے شادی ہو جائے اور وہ باعزت اپنے سسرال چلی جائے۔ اس کے بعد اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ نہ اپنی بدنامی چاہتی تھی اور نہ اپنے گھر والوں کی۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ وہ پارس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شکر تھا اسے پڑھا لکھا شوہر ملنے والا تھا۔ وہ تو اپنا پڑھائی کا خواب پورا نہیں کر سکی تھی، یہ سچ تھا۔ اسے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے سوچا پارس سے پوچھوں گی، شاید وہ اسے آگے پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اگر وہ اجازت دے گا تو وہ شادی کے بعد آگے کالج میں ایڈمیشن لے لے گی۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ علاؤ الدین میں اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی، اس لیے نہ وہ اسے یاد رکھتی تھی اور نہ اسے وہ یاد آتا تھا۔ اس کو یاد رکھنا تو دور کی بات تھی، وہ بس اس سے خوف کھاتی تھی، اور جس سے خوف کھایا جاتا ہے اس سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ بے شک وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن الوینا علاؤ الدین سے محبت نہیں کرتی تھی۔ بالفرض اگر پارس سے اس کی شادی نہ ہونی ہوتی اور اس کی بجائے علاؤ الدین اپنا رشتہ اس کے گھر والوں کے سامنے لے آتا تو بھی وہ کبھی اس سے شادی نہ کرتی۔
کیونکہ وہ ایسا شوہر چاہتی تھی جس سے وہ محبت کر سکے، نہ کہ ایسا جو اس کے لیے صرف خوف اور ڈر کا باعث ہو۔ شاید اس کی سہیلیاں علاؤالدین کی ہری آنکھوں پر مر مٹیں، سبز آنکھیں کس کو پسند نہیں ہوتی، لیکن کوئی اس کی یہ بات سنتا کہ اسے سبز آنکھوں سے ڈر لگتا ہے تو وہ الوینہ کا بہت مذاق اڑاتا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ چھانے لگا اور بہت جلد وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے محسوس ہوا جیسے اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہا ہے۔ یہ احساس اسے بھلا معلوم ہو رہا تھا، اس کے پورے وجود میں طمانینت کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ چونکہ وہ نیند میں تھی اس لیے پتہ نہیں کر پائی یہ سب کون کر رہا تھا، بس اسے یہ لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ اماں لیٹی ہیں اور محبت سے اس کے بالوں میں پیار کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے ماں کو اس پر پیار بھی آتا ہے اور کچھ زیادہ شدید آتا ہے۔ وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی، چونکہ وہ گھر سے جانے والی ہے اس لیے اماں اسے پیار کر رہی ہیں۔ لیکن عجیب اسے تب لگا جب اس نے محسوس کیا وہ ہاتھ اس کی گردن پر ہے، کوئی اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ہاتھ گردن سے سرکنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اس ہاتھ کو بازو کی جانب سے تھام لیا تاکہ وہ مزید آگے بڑھنے کی بازو کی سختی اور بالوں کی فراوانی سے اسے جسارت نہ کر سکے۔ محسوس ہوا یہ ہاتھ مرد کا تھا۔ اس نے فوری اپنے پہلو میں دیکھا تو علاؤالدین کو لیٹے پایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ چکا تھا تاکہ وہ چیخ نہ سکے۔ لبوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کے قریب آ گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میری جان چیخنا مت، کیونکہ مجھے تمہاری عزت بہت عزیز ہے۔ اگر تم چلاؤ گی تو تمہارے ماں باپ اٹھ جائیں گے اور تمہارے پہلو میں غیر مرد کو دیکھ کر معلوم ہے نہ کیا سوچیں گے، اس لیے اپنی عزت کا احساس کر لینا۔ اس نے اب الوینہ کے لبوں سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ اس کی بات سن کر الوینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ وہ دل میں علاؤالدین کو بددعائیں دینے لگی۔ وہ دوبارہ سے اس سے متکلم ہوا اور کہنے لگا، کل تک کا وقت دیتا ہوں تمہیں، اگر تم نے شادی سے انکار نہ کیا تو میرا ایسا شیطانی روپ دیکھو گی کہ پناہ مانگو گی مجھ سے، لیکن میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اس نے اتنی بات کہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ وہ روتی رہی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں رہتا تھا اور کس طرح اس کے گھر اتنی آسانی سے آتا جاتا تھا۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے اہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت ہوتی ہے، اور علاؤالدین اسے ایسا کام کرنے کو کہہ رہا تھا جس سے ذلت اس کے مقدر آتی۔ اگر وہ پارس سے شادی سے انکار کر دیتی تو گھر والوں کو شادی سے انکار کرنے کا کیا جواز دیتی؟ کیا یہ کہتی علاؤالدین کی وجہ سے انکار کر رہی ہوں؟ اگلا سوال ہوتا علاؤالدین کا کیا لگتا ہے؟ کیا وہ یہ جواب دیتی وہ میرا عاشق لگتا ہے؟ کتنی ذلت اور بدنامی کا مقام ہوتا الوینہ کے لیے۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہو جاتی۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کا سر درد ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے وہ سوئی تھی، نیند بھی روٹ گئی تھی۔ سوچوں کا طوفان تھا جو اس کے دماغ میں منڈلا رہا تھا۔ اگلے دن کافی دیر پریشان رہی، نہ کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا اور نہ پینے کا۔ ناشتہ بھی اس نے ڈھنگ سے نہیں کیا تھا۔ دوپہر کا کھانا زبردستی اماں نے اسے کھلایا تھا۔ کمرے میں بیٹھ کر اس کا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے شال اپنے گرد لپیٹ کر وہ صحن میں آ گئی۔ کچھ دیر تو وہ صحن میں چہل قدمی کرتی رہی اور جب تھک گئی تو چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے لگا جیسے علاؤالدین نے اس کا نام لیا ہے۔ یہ آواز اس کے دائیں پہلو سے آئی تھی۔ اس نے ڈر کر اپنے پہلو میں دیکھا، وہاں علاؤالدین نہیں تھا، صرف وہ بیری کا درخت تھا جس کے پتے اب حرکت میں آ رہے تھے۔ آج بھی ہوا نہیں چل رہی تھی لیکن بیری کے درخت کے پتوں میں حرکت تھی۔ اسے ڈر سا لگنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے میں واپس آ گئی۔ اماں کپڑے سلائی کر رہی تھیں۔ شادی میں بس چند دن باقی تھے۔ الوینہ نے علاؤالدین کی بات پر عمل نہ کرتے ہوئے ابھی تک شادی سے انکار نہیں کیا تھا۔ آج بھی اماں گھر پر نہیں تھیں بلکہ اس کی ہونے والی ساس کے ساتھ بازار گئی تھیں۔ اسے گھر میں اکیلے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اماں کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن وہ کہنے لگیں، اچھا نہیں لگتا تمہیں ساتھ لے کر جانا، لڑکے کی ماں بھی ساتھ ہوگی، اس لیے بہتر ہے تم گھر رہو، ورنہ وہ سوچیں گی کہ کتنی بے حیا لڑکی ہے، اپنی شادی کی شاپنگ کرنے بھی خود آئی ہے۔ اماں کی بات پر بس وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔
پتہ نہیں آج کل دنیا کیا کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہے۔ اسے بیزاریت ہونے لگی تو وہ سلائی مشین لے کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا نیا جوڑا سینے لگی تھی۔ وہ کپڑے سینے میں مصروف تھی جب اسے کمرے میں کسی کے آنے کی آواز آئی۔ کوئی بھاری قدم لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ علاء الدین موجود تھا۔ آج اس کی ہری آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور سختی موجود تھی۔ کیوں آ گئے ہو تم دوبارہ؟ اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ بھی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ اسے اس سے نفرت ہو چکی تھی، شدید نفرت۔ وہ اس کا چہرہ مزید دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہ بولا بلکہ الوینا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ الوینا کے دیکھتے ہی دیکھتے علاء الدین نے اس کالے بلے کا روپ دھار لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا علاء الدین کا چہرہ انسانی چہرے سے تبدیل ہو کر اسی کالے بلے کی شکل اختیار کر گیا تھا، جبکہ علاء الدین کا باقی جسم انسانوں جیسا ہی تھا۔ یہ خوفناک منظر اس میں برداشت کرنے کی سکت نہ تھی، اس لیے وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ جب آنکھ کھلی تو شاید شام ہو رہی تھی۔ ابھی تک اماں گھر نہیں آئی تھیں اور شاید ان کا گھر جلدی آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے کہہ کر گئی تھیں آج تمہارے ابو جلدی آ جائیں گے اور میں گھر دیر سے آؤں گی، کیونکہ آج تمہارا برائڈل ڈریس بھی لینا ہے۔ خیر، جب الوینا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو بیڈ پر لیٹے پایا۔ جب اسے کچھ دیر پہلے کا دہشت ناک منظر یاد آیا تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ تم کون ہو؟ حقیقت کیا ہے تمہاری؟ یہ سوال الوینا نے اس سے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ کوئی عام انسان اچانک سے بلے کا روپ نہیں دھار سکتا تھا۔ اس کے سوال پر علاء الدین ایسے ہنسا جیسے اسے الوینا کا سوال بہت پسند آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں جنات کی قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ تمہارے گھر کے صحن میں جو بیری کا درخت ہے وہ میرا مسکن ہے۔ میں تم سے بہت جلد نکاح کروں گا۔ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو سب سے پہلے تمہارے ماں باپ کو اس دنیا سے دوسری دنیا یعنی ابدیت میں رخصت کروں گا، اور پھر تمہیں نکاح کے بغیر ہی رخصت کروا کے لے جاؤں گا۔ اب خود سوچ لو، مجھ سے نکاح عزت سے کرنا ہے یا ذلت اٹھانی ہے؟ اس نے الوینا کے سامنے آپشن رکھے۔ اس وقت الوینا کا دل کر رہا تھا اسے موت آ جائے اور وہ خوشی خوشی موت کو گلے لگا لے۔ وہ چہرہ جھکائے رو رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی جان بہت زیادہ عزیز تھی۔ الوینا کے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی بے بسی کا اس جن زادے نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ جنات میں سے تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کسی بھی انسان کی جان لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اس لیے اس نے بے بسی سے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ علاء الدین کی حقیقت جاننے کے بعد وہ بالکل بھی اسے غصہ دلا کر کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ میری بات نہ مان کر نکاح بھی کر لیا تم نے پارس سے، تو یاد رکھ میں اس کے سامنے تمہیں ایسا بے عزت کروں گا، نہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل رہو گی نہ تمہارے ماں باپ۔ اسے دھمکی دے کر اسے روتا چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ علاء الدین کی جو سچائی اس کے سامنے آئی تھی وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے شدید بخار تھا۔ تھرمامیٹر کا پارہ 103 تک پہنچ رہا تھا۔ سردی اس کی بری حالت تھی۔ اس نے خود کو رضائی میں لپیٹ رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ برفانی علاقے میں کھڑی ہے اور برف آسمان سے گر کر اس کے وجود پر پڑ رہی ہے۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھیں۔ الوینا، اتنی بیمار کیسے ہو گئی ہو تم؟ 5 دن بعد بارات ہے تمہاری، دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ اماں پریشانی سے بولی۔ الوینا کو رونا آ رہا تھا لیکن اس نے خود پر ضبط کر رکھا تھا۔ اماں اس کے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھیں۔ وہ سو چکی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ جس اذیت میں اس وقت تھی کاش کوئی اس کی حالت سمجھ سکتا۔ وہ اماں کو کیسے سب بتاتی؟ کیا یہ کہتی ایک جن زادے نے مجھ سے زبردستی نکاح کرنے کو کہا ہے، اس لیے اب وہ پارس سے شادی نہیں کر سکتی؟ یہ بات سن کر یا تو اماں اسے دماغی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی یا پھر اسے بری لڑکی سمجھتی۔ اس نے بس اسی وجہ سے اماں کو سچائی بتانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ شادی میں وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی جائے تاکہ اس تھوڑے عرصے میں وہ علاء الدین سے بدلہ لے لے۔ کچھ ایسا ہو کہ وہ علاء الدین سے نکاح ہی نہ کر سکے اور پھر اس سے سارے حساب برابر کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا رد نہیں کی تھی اور نہ اسے اکیلا چھوڑا تھا۔ اگلے ہی دن پارس کی امی کا فون آ گیا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ پارس کے ابو یعنی پارس کے دادا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں۔
اور وہ ہسپتال میں ہیں، اس لیے شادی ڈیلے ہو جائے گی۔ جب تک پارس کے دادا ابو کی طبیعت نہیں سنبھل جاتی وہ شادی نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر اماں پریشان ہو گئیں، لیکن وہ ان کی مجبوری سمجھتی تھیں۔ یہ خبر سن کر الوینا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، لیکن جو ہمارے رب اور ہمارے درمیان فاصلہ آتا ہے وہ ہم انسان ہی لاتے ہیں۔ الوینا اور اس کے گھر والے اسی دن ہسپتال چلے گئے تاکہ دادا ابو کی خیریت معلوم کر سکے۔ الوینا کی ملاقات پارس سے بھی ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا، کاش وہ اسے تسلی دے سکتی۔ الوینا کو اس وقت خود بھی تسلی کی ضرورت تھی۔ اس نے اللہ سے دادا ابو کی صحت کی بھی دعا کی اور اپنی پریشانی کے حل ہو جانے کی بھی دعا کی۔ وہ شام کو واپس آ گئے۔ آج سنڈے تھا، اس لیے ابو بھی ساتھ گئے تھے۔ وہ گھر آ کر سوچنے لگی کہ شادی تو وقتی طور پر رک گئی ہے، لیکن جیسے ہی دادا ابو کی صحت بحال ہوگی گھر والے پارس سے شادی کر دیں گے، اس لیے جلد از جلد کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ جانتی تھی اللہ نے یہاں تک اس کی مدد کی ہے تو آگے بھی ضرور کرے گا۔ اس کے اور علاؤالدین جن زادے کے درمیان نکاح کی بات کو 10 دن گزر گئے تھے، ابھی تک وہ اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ جب وہ واپس آ جاتا تو اس کی زندگی کی خوبصورتی اور خوشیوں کا ستیہ ناش کر دیتا۔ اماں جب بھی گھر میں نہیں ہوتی تھیں وہ ٹپک پڑتا تھا۔ آج اماں اس کے سسرال گئی ہوئی تھیں کیونکہ دادا ابو ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے۔ الوینا نے اماں سے کہا تھا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن وہ آگے سے کہنے لگیں تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی اور شادی سے پہلے لڑکی کا اپنے ہونے والے سسرال جانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ایسی لڑکی کو لوگ حیادار بھی نہیں سمجھتے۔ اماں کا جواب سن کر اس کا دل کیا ان لوگوں کا گھلا گھوڑ دے جو ہمیشہ فضول سی سوچیں سوچتے رہتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہی تو انسان کو زندگی ملتی ہے، لوگ اور لوگوں کی باتیں وہ ایک زندگی بھی خوبصورتی اور آزادی سے جینے نہیں دیتی۔ الوینا کو گھر ہی رکنا پڑا تھا اور وہ بھی تنہا۔ اس نے خود پر آیات پھونک لی تھیں تاکہ وہ جن زیادہ نہ آ جائے۔ الوینا کی کسی سہیلی کا گھر بھی آس پاس نہیں تھا، ورنہ وہ ان کے گھر چلی جاتی۔ اب مجبوراً اسے اسی گھر میں رہنا پڑا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب اس نے اپنے سامنے جن زادے علاؤالدین کو کھڑے پایا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اسے وہ زہر سے بھی برا لگنے لگا تھا۔ وہ خوف سے ہی کانپنے لگ جاتی تھی۔ میرے بارے میں سوچا جا رہا ہے نا جان؟ دیکھو تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی اور میں تمہارا احساس کرتے ہوئے تم سے ملنے اور نکاح کر کے تمہیں اپنا بنانے کے لیے آ گیا۔ اس کی خوش فہمی پر وہ دل ہی دل میں اسے بے وقوف کہنے لگی۔ اس کے اتنے برے دن نہیں آئے تھے جو وہ ایک جن زادے کے بارے میں سوچتی۔ اس نے اپنا ڈر ایک سائڈ پر رکھا اور اس سے پوچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میں ہی ملی تھی تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے؟ کسی ایسی لڑکی سے تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے جو تم پر مر مٹے، جو تم جیسی بے حیا ہو؟ کیا تمہاری اپنی برادری کی جن زادیاں مر گئی ہیں جو تم میرے پیچھے پڑے ہو؟ قصور بتاؤ مجھے میرا، کیوں تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی جرأت پر وہ حیران ہوا تھا۔ واہ، گونگوں کو بھی زبان لگ گئی ہے، یہ غالباً میری محبت کا اثر ہے۔ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ الوینا نے ہمت کر کے اس کا گریبان تھام لیا۔ آج وہ پورے جوش میں تھی کیونکہ اسے ہر قیمت پر اس سے اپنی جان چھڑانی تھی۔ مجھے میرا قصور بتاؤ علاؤالدین، کیوں تم نے مجھے اذیت پہنچائی ہے؟ اب وہ نم لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے سبز آنکھوں سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات کرخت ہوئے تھے۔ اس نے الوینا کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے جو اس کا گریبان پکڑے ہوئے تھے۔ الوینا کو حدت کا احساس ہوا۔ اس نے الوینا کے ہاتھ اپنے گریبان سے نہیں ہٹائے تھے۔ الوینا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم عالیہ اور صغیر کی بیٹی ہو۔ تم اپنے ماں باپ سے پوچھنا کہ کس بات کی سزا میں نے تمہیں دی ہے۔ میرا نام بتانا ان کو اور پوچھنا علاؤالدین ایبک خلجی کون ہے، وہ تمہیں سب بتا دیں گے اور پھر تم دیکھ لینا تمہارا قصور کہاں ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر اس کی آنتوں کو نرمی سے جھٹکا اور پھر سامنے ہی اس کے خوفناک کالے بلے کی شکل اختیار کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ڈر اور حیرانی بیک وقت ہی الوینا کے دل میں سما گئی تھی۔ کیا اس کے ماں باپ علاؤالدین کو جانتے تھے؟ ایسا کون سا راز تھا جو اس سے مخفی تھا جسے وہ نہیں جانتی تھی؟ الوینا بہت پریشان تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج اماں اور ابو سے کھل کر بات کرے گی۔ اسے اس جن زادے کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی تھی۔
بنا قصور کے تو کوئی کسی کو سزا نہیں دے سکتا تھا۔ الوینا کو لگ رہا تھا کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی جو اس کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ وہ مزید اذیت میں نہیں رہ سکتی تھی۔ رات میں کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ چائے پینے کے بعد اس نے تمہید باندھی، ابو اماں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کرو بیٹا، اماں نے اجازت دی۔ ابو، علاؤ الدین ایبک خلجی کون ہے؟ اس نے بغیر کسی لمبی وضاحت یا سوال کے ان سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر ان دونوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ اس بات کا یہ مطلب تھا یقیناً اماں اور ابو اس جن زادے کو جانتے تھے۔ ہم نہیں جانتے بیٹا۔ ابو جانتے تو تھے لیکن ابھی وہ اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے، سو ابو نے لا علمی کا اظہار کیا۔ الوینا بھی آج ٹلنے والی نہیں تھی۔ ابو، وہی علاؤ الدین خلجی جو اس بیری کے درخت پر رہتا ہے، کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ اب کی بار جب اس نے پوچھا تو ابو برہمی سے اسے دیکھنے لگے۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ یہ سب کس نے بتایا ہے تمہیں؟ ابو نے اب کی بار کرختگی سے پوچھا۔ اماں بھی حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ الوینا نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور جو کچھ اس پر گزرا اور اس کے ساتھ ہوا اس نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ اب دونوں بھی پریشان ہو چکے تھے۔ اماں تو رونے ہی لگ گئی تھیں۔ اماں اور ابو کو اندازہ نہیں تھا الوینا کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے۔ ابو بھی رنجیدہ تھے اور اس کا غم سمجھ سکتے تھے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب میری تمہاری ماں سے شادی ہوئی تھی۔ بیری کے درخت پر شروع سے جنات آباد تھے۔ اس گھر کا مالک سستے میں یہ گھر دے رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس درخت پر جنات رہتے ہیں۔ ہم نے اس سے یہ گھر خرید لیا تھا۔ پھر میری تمہاری اماں سے شادی ہو گئی۔ یہ جنات سے بہت ڈرا کرتی تھی، اس لیے میں نے اور تمہارے دادا دادی نے فیصلہ کیا ان جنات کو اس درخت سے بھگا دیں گے۔ اس درخت پر ایک جنزادہ بھی رہتا تھا، تب وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کا نام علاؤ الدین خلجی تھا۔ وہ سب جنات خلجی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ عامل صاحب کی مدد سے ہم نے سب کو یہاں سے بھگا دیا۔ لگتا ہے وہ جن زادہ اسی بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ ابو نے جو سچائی الوینا کو بتائی اسے سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس جن زادے کے ساتھ واقعی برا ہوا تھا، اس لیے وہ الوینا سے بدلے کا تو کوئی قصور لے رہا تھا، لیکن اسے سمجھنا چاہیے تھا اس میں الوینا نہیں تھی۔ تم پریشان نہ ہو الوینا، میں کل کسی عامل صاحب سے رابطہ کرتا ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس جن زادے سے معافی مانگوں گا۔ ابو نے اسے حوصلہ دیا۔ الوینا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد الوینا نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی۔ اسے ایک بات کا تو سکون تھا کہ اس کے گھر والے اب اس کے ساتھ ہیں، اس لیے اسے علاؤ الدین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ رات کو وہ گہری نیند میں تھی جب اسے لگا جیسے کوئی اسے کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ چونکہ وہ گہری نیند میں تھی اس لیے سمجھنے میں چند ثانیے لگ گئے کہ وہ جن زادہ علاؤ الدین ہی اسے اپنے ساتھ کہیں لے جا رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ چیختے چلاتے ہوئے ابو اور اماں کو آواز دینے لگی۔ وہ دونوں اٹھ چکے تھے۔ کمرے میں الوینا کو نہ پا کر وہ دھنگ رہ گئے۔ پریشانی سے وہ لان میں بھاگے تھے جہاں سے الوینا کے رونے اور پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اندھیرے اور رات کی وجہ سے انہیں اس کی صورت ٹھیک سے نظر نہ آئی۔ کون ہو تم؟ ابو نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ علاؤ الدین ایبک خلجی، اس نے اپنا نام تلخی سے بتایا۔ الوینا کدھر ہے؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میری قید میں، وہ کرخت ہوا۔ یہ سن کر اماں اس کے آگے ہاتھ جوڑ بیٹھیں۔ میری بچی کو چھوڑ دو علاؤ الدین، تمہاری دشمنی مجھ سے اور صغیر سے ہے، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں۔ تم جو کہو گے میں اور صغیر کرنے کو تیار ہیں۔ اماں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں صرف ایک شرط پر آپ سب کو معاف کر دوں گا۔ جس طرح آپ لوگوں نے مجھے اور میرے خاندان کو اس درخت سے بھگا دیا تھا اور اذیت دی تھی، اسی طرح میں بھی آپ کو اس گھر میں رہنے نہیں دوں گا۔ آپ سب کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانا ہوگا۔ اگر کل آپ دونوں اس گھر سے چلے جائیں گے تو الوینا بھی آپ کے پاس آ جائے گی، ورنہ بھول جائیں آپ کبھی اس کی شکل دیکھ پائیں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ جن زیادہ ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا، جبکہ ان دونوں کو سانپ سونگ گیا۔ وہ شکستہ قدم لیے کمرے میں آ گئے۔ ہمیں جنات کو تکلیف دینی نہیں چاہیے تھی، ہم نے غلط کیا، حالانکہ وہ تو ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ابو نے اماں سے کہا۔ وہ دونوں ہی شرمندہ تھے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کس طرح اپنی بیٹی کو اس کی قید سے چھڑوائیں گے؟ پتہ نہیں اس نے ہماری بیٹی کو کدھر قید کیا ہوا ہے۔ اماں نم لہجے میں بولی۔ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
کل ہی ہم اپنے دوسرے گھر اپنا سامان شفٹ کر دیں گے۔ بے شک وہ گھر اس گھر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ گھر ہمیں اپنی بیٹی کی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ تم سامان کی پیکنگ شروع کر دو۔ ابو نے انہیں حوصلہ دیا تھا۔ ساری رات انہوں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ کافی سامان وہ پیک کر چکے تھے۔ اماں الوینا کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھیں۔ الوینا ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس وقت وہ کہاں تھی۔ وہ جناتی دنیا میں تھی جہاں علاؤالدین اسے لے آیا تھا۔ اگر وہ ہوش میں آ بھی جاتی تو خود کو جنات کی دنیا میں دیکھ کر دوبارہ ہوش کھو بیٹھتی۔ اماں اور ابو بہت افسوس کر رہے تھے کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے انہیں کتنا کچھ سہنا پڑا۔ پہلے الوینا کے ساتھ برا ہوا اور اب انہیں اپنا یہ خوبصورت گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ سارا سامان انہوں نے دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا۔ اب اس گھر میں جگہ نہیں بچی تھی، اس لیے آدھا سامان اسی گھر میں تھا۔ اب تو رات ہو چکی تھی۔ ابو اور اماں اس درخت کے پاس آ گئے۔ علاؤالدین، میں اور میری بیوی اس گھر سے جا رہے ہیں۔ ہماری بیٹی کو قید سے رہا کر دو۔ ہم اسے بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ہماری وجہ سے تمہیں جو تکلیف اٹھانی پڑی اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں اور اب اس غلطی کا ازالہ کر رہے ہیں۔ ابو کے کہنے کی دیر تھی، وہ جن زیادہ درخت سے اتر کر آ گیا۔ بہت اچھا کام کیا ہے۔ آپ کی بیٹی اس وقت اپنے کمرے میں ہے اور اب بھول کے بھی اس گھر میں نہ آپ قدم رکھیں اور نہ کوئی اور، ورنہ دوبارہ آپ کے خاندان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کی تھی، ابو نے اسے یقین دلایا وہ اب کبھی یہاں واپس نہیں آئیں گے۔ کمرے سے الوینا کے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں کمرے کی طرف بھاگے۔ الوینا اماں کے گلے سے لگ کر رو رہی تھی۔ رو مت بیٹا، اب سب ٹھیک ہے۔ اب وہ جن زیادہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کر